بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 38۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، انشاء طلبی کے بارے میں بحث کا آغاز ہوا ہے۔ انشاء طلبی میں سے امر اور نہیں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس بحث کا آغاز کر رہے ہیں، مبحث ثالث کا، یہ استفہام کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں ہم استفہام کے بارے میں پڑھیں گے کہ استفہام کی حقیقت کیا ہے، استفہام کن معنی اولی کے لیے وضع کیا گیا، اور پھر بعد میں کون کون سے معنی ثانوی یا اغراض ثانوی کے لیے عربوں نے اس سٹرکچر کو استعمال کیا۔ اسی طرح ادوات استفہام کون کون سے ہیں۔ استفہام فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں علم طلب کرنا۔ استفہام یعنی طلب الفہم، طلب العلم، ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، اس کے بارے میں سوال کرنا، علم طلب کرنا۔ اس کی دلالت التزامی یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، یعنی استفہام وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی چیز کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو، اور آپ وہاں پر علم کو طلب کریں، فہم کو طلب کریں۔ مثلا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جنات ہیں کہ نہیں ہیں، اور جنات کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان سے متعلق بھی آپ ناآشنا ہیں، تو آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی جن کسی کہتے ہیں، جنات کا اس دنیا میں کوئی وجود ہے یا یہ فقط فرضی اور خیالی چیز ہے؟ اب جب آپ جنات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ کو جنات کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، تو یہ ہو گیا استفہام۔ ادوات استفہام یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے استفہام کیا جاتا ہے، طلب فہم کی جاتی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو تقریباً کل 10 ہیں۔ حمزہ، حل، ما، من، متا، ایانا، کیفا، اینا، انا، کم اور ای۔ ان 10 میں سے جو پہلے 2 ہیں، حمزہ اور حل، یہ حروف ہیں، اور ان 2 کے علاوہ باقی جو 8 ہیں یہ سب کے سب اسماء ہیں۔ یہاں لکھا بھی ہوا ہے، ان میں سے حمزہ اور حل کے علاوہ باقی اسماء ہیں، یہ سب کے سب اسماء ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک معنی ہے۔ حمزہ طلب تصور و تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب یہ تو کل 10 ہو گئے نا، ان 10 کو ابھی 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کیٹیگری ہے وہ حمزہ کی ہے۔ حمزہ ادوات استفہام میں سے وہ عادت استفہام ہے، وہ حرف استفہام ہے کہ جو طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ حل کی ہے۔ حل جو ہے یہ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی کیٹیگری میں ہمارے پاس حمزہ ہے، حرف استفہام جو کہ تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، اور دوسری کیٹیگری میں ہمارے پاس حل ہے کہ جو فقط تصدیق کے لیے آتا ہے۔ اب تصور کیا ہے، تصدیق کے لیے کیا ہے، یہ میں نیچے بتاؤں گا۔ ان کے علاوہ باقی جو اسماء استفہام ہیں یہ سب کے سب طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ طلب تصور اور طلب تصدیق، اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ طلب تصور کسے کہتے ہیں، تصور کسے کہتے ہیں، اور جب تصور کے بارے میں ہمیں علم طلب کرنا ہو تو یہ کیا ہے،
اور طلب تصدیق کیا ہے؟ طلب تصور یعنی مفرد کے بارے میں جاننا، مفرد یعنی اجزائے کلام میں سے کسی جز کے بارے میں جاننا، اور طلب تصدیق یعنی کلام کے اجزاء، مسند، مسند الیہ، قید، ان کے درمیان نسبت جاننا کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے کہ نہیں۔ بات بالکل آسان ہے۔ طلب تصور یعنی اجزائے کلام، یہ جو کلام کے اجزاء ہیں، مسند، مسند الیہ اور قید، ان میں سے کسی کے بارے میں جاننا، ان میں سے کسی ایک جز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں، تو یہ طلب تصور ہے۔ مثلا زید آیا ہے یا بکر؟ اب یہاں پر مستند الیہ کے بارے میں سوال ہے، مفرد کے بارے میں سوال ہے، اجزائے کلام میں سے ایک جز کے بارے میں سوال ہے۔ زید آیا ہے یا بکر، یعنی اس جملے میں مستند الیہ یا زید ہوگا یا بکر ہوگا۔ اب کون آیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار مسند کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے زید بیٹھا ہے یا کھڑا ہے۔ اب یہاں پر مستند الیہ تو واضح ہے کہ جو زید ہے، لیکن اجزائے کلام میں سے ایک جز جو کہ مفرد ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، جو کہ مسند ہے۔ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ اسی طرح کبھی قید کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ہمیں کسی اجزائے کلام میں سے کسی قید کا علم نہیں ہوتا۔ زید چمن میں کھڑا ہے یا کمرے میں کھڑا ہے؟ تو اب یہاں پر قید، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کلام میں، انہیں علماء بلاغت قید کہتے ہیں۔ تو جو ظروف ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، یہ بھی قید میں آتے ہیں۔ اب زید چمن میں کھڑا ہے یا کمرے میں کھڑا ہے؟ تو یہاں پر ظرف مکان کے بارے میں سوال ہے، اور ایک مفرد کے بارے میں، قید کے بارے میں سوال ہے۔ زید چمن میں کھڑا ہے یا کمرے میں، یعنی زید کا کھڑا ہونا تو واضح ہے، لیکن چمن میں کھڑا ہے یا کمرے میں کھڑا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا طلب تصور۔ اسی طرح ایک ہے ہمارے پاس طلب تصدیق۔ طلب تصدیق یعنی کلام کے اجزاء کے درمیان نسبت جاننا کہ یہ نسبت واقع ہوا بھی ہے کہ نہیں، یہ نسبت واقع ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ مسند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا طلب تصدیق میں، مستند الیہ کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوتا، قید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوتا، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہوتے۔ سوال کس چیز کے بارے میں پہ ہوتا ہے؟ ان اجزاء کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس بارے میں سوال ہوتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، زید کھڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر سوال نہ زید کے بارے میں ہے نہ کھڑے ہونے کے بارے میں ہے، سوال یہ ہے کہ جو کھڑا ہونا یعنی قیام کی جو نسبت ہے، یہ زید کے لیے واقع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا ان دو کے درمیان یعنی مسند اور مسند الیہ کے درمیان یہ جو نسبت ہے یہ وجود میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ بات بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، استاد کلاس میں آیا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر استاد کے بارے میں سوال نہیں ہے، مسند الیہ کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ مسند الیہ اس جملے میں استاد ہی ہے، اور مسند اس جملے میں آنا ہی ہے، آنا، مجیء، یہی مسند ہے۔ لیکن استاد کمرے میں آیا ہے کہ نہیں، ان دو کے درمیان یعنی مسند اور مسند الیہ کے درمیان یہ جو نسبت ہے آنے کی، یہ واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ طلب تصدیق میں یہ چیز ہم نے سمجھنی ہوتی ہے کہ اجزائے کلام کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ حمزہ جب تصور کے لیے آتا ہے تو حمزہ کے بعد مسئول عن کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ام اور مسئول عن کے معادل کا بھی ذکر جملے میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حمزہ کی طرف، پہلی کیٹیگری کی طرف۔
تو حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ حمزہ جب طلب تصور کے لیے آتا ہے تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر حمزہ طلب تصور کے لیے آیا ہوا ہے یا طلب تصدیق کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حمزہ جب طلب تصور کے لیے آتا ہے تو حمزہ کے بعد مسئول عن یعنی جس چیز سے متعلق سوال کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ مسند کے بارے میں سوال ہو تو حمزہ کے بعد مسند لے کر آئیں گے، مسند الیہ کے بارے میں سوال ہو تو حمزہ کے بعد مسند الیہ کو لے کر آئیں گے، قید کے بارے میں سوال ہو تو حمزہ کے بعد اس قید کو ذکر کریں گے، اور پھر کیا کریں گے، مسئول عن کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ام یعنی ام کا ذکر ہوتا ہے اور مسئول عن کے معادل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ام یعنی جس اردو میں کہتے ہیں نا یا، زید آیا ہے یا بکر آیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو نا، زید آیا ہے یا بکر، تو یہاں پر یا کا استعمال ہوا نا، یا زید یا بکر، تو عربی میں اس کی جگہ پر ام کا استعمال ہوتا ہے۔ زید جاء ام بکر مثلا، تو ایک تو ام آتا ہے۔ اب طلب تصدیق میں پھر ام نہیں ہوتا، حمزہ یا حل جب طلب تصدیق کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ام کا استعمال نہیں ہوتا، اور مسئول عن کی معادل کا بھی جملے میں ذکر ہوتا ہے۔ مسئول عن کا معادل یعنی جملے میں موجود وہ چیز کے جو مسئول عن کے مقابلے میں ہے، اس کا مقابل ہے۔ زید آیا ہے یا بکر، اب یہاں پر آنا زید کے مقابلے میں نہیں ہے، بکر زید کے مقابلے میں ہے، یا تو یہ جو آنے کی نسبت ہے یہ زید کے لیے ثابت ہوگی یا یہ بکر کے لیے ثابت ہوگی، ثابت تو ہوئی ہے لیکن زید کے لیے ثابت ہوئی ہے یا بکر کے لیے ثابت ہوئی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اب یا تو زید ہوگا اور یا اس کا معادل ہوگا کہ جس کے لیے یہ ثابت ہو چکا ہوگا جو کہ بکر ہے۔ مسئول عن یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اب لازم سی بات ہے، اب یہاں پر اس جملے میں زید اور بکر سے متعلق سوال ہے، تو زید اور بکر میں سے ایک کو ہم نے حمزہ کے بعد رکھنا ہے اور اس کو مسئول عن ٹھہرانا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ہے اس کو ہم مسئول عن کا معادل کہیں گے، جملے میں جو موجود ہوگا آخر میں۔ اب حمزہ کے بعد ہم دونوں کو تو نہیں ٹھہرا سکتے نا، یہ تو اہل عرب اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان دو میں سے ایک کو جس کے بارے میں زیادہ گمان ہوتا ہے یا زیادہ یقین ہوتا ہے اس کو حمزہ کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جملے میں اس کے معادل کو بھی لے کر آتے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی ظن ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو وہ آیا ہوگا یا یہ آیا ہوگا، تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں بعد میں، تو اس کو مسئول عن کا معادل کہتے ہیں۔ زید آیا ہے یا بکر آیا ہے، زید جاء ام بکر، تو یہاں پر آ کے بعد یعنی حمزہ استفہامیہ کے بعد جو آیا ہوا ہے زیدن یہ مسئول عن ہے، اور جو بکرن ہے یہ اس کا معادل ہے، یعنی یا تو زید آیا ہوگا یا تو اس جملے میں مستند الیہ زید ہوگا، یا زید نہیں ہوگا بلکہ زید کی جگہ پر مسند الیہ بکر آئے گا، زید کا جو جگہ ہے وہ بکر لے لے گا۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ حمزہ تصدیقیہ کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ المبحث الثالث فی الاستفہام، الاستفہام هو طلب العلم بشيء ويدل بدلالة الالتزامية على أنه لم يكن معلوما من قبل للمستفهم، وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية وهي الحمزة وهل وما ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأي۔
استفہام یعنی کسی چیز کے بارے میں علم طلب کرنا مخاطب سے، اور اس کی دلالت التزامی یہ ہے کہ مستفہم کو، سوال کرنے والے کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اب وہ ادوات کی جن کے ذریعے سے عربی زبان میں سوال کیا جاتا ہے وہ کل 10 ہے۔ حمزہ ہے، حل ہے، ما ہے، من ہے، متا ہے، ایانہ ہے، کیفہ ہے، اینہ ہے، انہ ہے، کم ہے اور ای ہے۔ وتنقسم بحسب الطلب الى 3 اقسام۔ اب ان تمام کو 3 قسموں میں تبدیل کیا گیا ہے کہ طلب تو ہے، اس میں کسی چیز کے بارے میں طلب علم تو ہے، لیکن ان میں سے کون ہیں جن کے ذریعے سے تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں طلب کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے صرف تصور کے بارے میں طلب کیا جا سکتا ہے اور بعض سے فقط تصدیق کے بارے میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ما یطلب به التصور تارۃ وتصدیق تارۃ اخرى وهو الحمزہ، وہ کہ جس کے ذریعے سے تصور یعنی علم تصوری بھی طلب کی جا سکتی ہے اور علم تصدیقی کی طلب بھی کر سکتے ہیں آپ، وہ ہے حمزہ۔ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے۔ ما یطلب به التصدیق فقط وهو حل، اور وہ کہ جس کے ذریعے سے آپ فقط تصدیق طلب کر سکتے ہیں وہ ہے حل، اور ما یطلب به التصور فقط وهو بقیۃ الفاظ الاستفہام، اور وہ کہ جن کے ذریعے سے آپ فقط تصور طلب کر سکتے ہیں وہ ان دو کے علاوہ جو باقی استفہام کے الفاظ ہیں، اسماء ہیں، ان 2 حروف کے علاوہ وہی ہے۔ الحمزہ یطلب بالحمزۃ احد امرین تصور او تصدیق، یہ تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ حمزہ کے ذریعے سے آپ 2 چیزوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، دونوں کے بارے میں، تصور کے بارے میں بھی، تصدیق کے بارے میں بھی۔ طلب تصور بھی کر سکتے ہیں، طلب تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ فتصور ہوا ادراک المفرد، تصور کا مطلب کیا ہے؟ فقط ایک کلمے کا جاننا، ایک مفرد کا جاننا، کلام میں موجود ایک مفرد کے بارے میں جاننا، ایک کلمے کے بارے میں جاننا، یہ ہے تصور۔ نحو قولک علی مسافر ام سعید، آپ کسی سے پوچھیں بھائی مسافر علی ہے یا سعید ہے، کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے کوئی ہے جو سفر کر کے آیا ہے، یہ علم نہیں ہے کہ علی ہے یا سعید ہے، تو ابھی پورا کلام تو نہیں ہے نا، پورے کلام میں فقط ایک کلمے کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور فقط آپ ایک کلمے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ ہے تصور۔ تعتقد ان سفرا حصل من احدہما، آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے، علم ہے کہ سفر تو کیا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کون ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ ولیکن تطلب تعیین المسافر ولذا یجاب فیہ بالتعیین فیقال سعید مثلا، آپ طلب کرتے ہیں کہ سفر تو ہو گیا ہے لیکن ان دونوں میں سے کون ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے معین ہو جائیں، آپ کنفرم سمجھ جائیں کہ ان دونوں میں سے مسافر کون ہے۔ ایک چیز یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تصور یعنی کسی مفرد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ ہم تعیین کریں، معین کریں، اور جواب جب ہم اس کو دے رہے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم جواب میں معین کریں۔ مثلا فیقال السعید، مثلا آپ کس نے سفر کیا ہے، علی نے کیا ہے یا سعید نے کیا ہے؟ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ معین کرے، سعید کا نام لے۔ سوال کا جواب کیسے دے؟ سوال کا جواب ایسے دے کہ جو مسئول عنہ ہے اس کو معین کرے کہ بھئی فلان ہے۔ اب یہاں پر نعم کہ ہاں یا نہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا تصدیق کے بارے میں، آپ کسی چیز کا تصدیق کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا کہے کہ ہاں،
یا سامنے والا کہے کہ نہیں علی آیا ہے، آپ نے کہا ہاں، جی آیا ہے، بس یہ کافی تھا، جی یا ہاں، یا کہیں نہیں. لیکن اس میں ہاں نہیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نسبت کے بارے میں سوال نہیں ہے، تصدیق کے بارے میں سوال نہیں ہے، تصور کے بارے میں سوال ہے. تعین ضروری ہے کہ آپ معین کریں فلان، ان دونوں میں سے فلان. ایسا ہی کرتے ہیں ہم روز. وحکم الحمزة التي لطلب تصور ان يليها المسؤول عن بها سواء اكان رکنا ام غیرہ. فرماتے ہیں کہ وہ حمزہ کے جو تصور کے لیے آتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس حمزہ کے بعد، اس حمزہ کے بالکل فوراً بعد کلام میں مسئول عن کا ذکر ہو، جس کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آیا ہو اور ہو سکتا ہے اس کا معادل آیا ہو. اب خواہ وہ رکن کلام ہو یا رکن کلام نہ ہو، کیا مطلب؟ رکن کلام ہو یعنی خواہ وہ مسند اور مسند الیہ ہو، یا رکن کلام نہ ہو بلکہ کوئی قید ہو، جو بھی ہو. نحو اانت فعلت هذا ام یوسف، یہ کام آپ نے کیا ہے یا یوسف نے کیا ہے. تو دیکھیں آپ، مسئول عن، انتا، حمزہ استفہامیہ کے فوراً بعد آیا. ونحو اراکبا حضرت ام ماشین. اب ان دونوں مثالوں میں فرق ہے. یہاں پر جو ہے رکن کلام مسند الیہ انتا مسئول عن ہے تو ہم فوراً حمزہ کے بعد اس کو لے کر آئے ہیں. لیکن یہاں پر راکبن جو کہ حال ہے، اب حال مسئول عن ہے، آپ کیسے آ گئے؟ آپ سوار ہو کے آ گئے یا چلتے ہوئے آئے؟ تو ابھی حال کے بارے میں سوال ہے تو ہم حمزہ کے بعد فوراً حال لے کر آئے. وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بَعْدَ أَمْ غَالِبًا وَتُسَمَّى مُتَصِّلَةٌ. فرماتے ہیں کہ اس مسئول عن کے لیے ایک معادل بھی ہوتا ہے جو حمزہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہو اس کی جگہ پر، اور وہ ام کے بعد غالباً ذکر کیا جاتا ہے، ام متصلہ کے بعد. فقد یستغنى عن ذکر المعادل اذا کان عاما نحو. اور کبھی کبھار معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا، کلام میں معادل نہیں ہوتا، مسئول عن کا معادل نہیں ہوتا. کیوں معادل نہیں ہوتا؟ جب ایک عام بات ہو، یعنی مسئول عن کا جو معادل ہے اگر وہ عام ہو تو پھر لانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 62. اب یہاں پر معادل نہیں ہے، ام غیر رک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے معادل؟ بھئی معادل عام ہے. اے ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے یا کسی اور نے، آپ کے علاوہ کسی اور نے. تو اب آپ کے علاوہ کسی اور نے، یہ بات عام ہے، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کوئی کمرے میں ہے اور اس کمرے میں آگ لگا ہوا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کیا یہ آپ نے کیا ہے، کہ آگ آپ نے لگائی ہے؟ کیا مطلب؟ اب آپ نے تو نہیں کہا نا کہ کیا یہ آگ آپ نے لگائی ہے یا فلان نے. فلان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر معادل خاص ہے، مثلا زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، آپ کو شک ہے یہ کام زید نے کیا ہے یا عمر نے کیا ہے، یہ بکر نے کیا ہے یا مثلا فرض کرو عثمان نے کیا ہے، یا فرض کرو مثال کے طور پر علی نے کیا ہے، یا فرض کریں جعفر نے کیا ہے، تو یہاں پر تو معین ہے معادل، پھر لے کر آنا چاہیے جب معین ہو. لیکن اگر معین نہ ہو، اب ان سب کو پتہ تھا کہ ہمارے خداؤں کا جو توہین کرنے والا ہے وہ ابراہیم ہے، ان سب کو اس بارے میں علم تھا کہ ابراہیم ہی ہے فقط پورے معاشرے میں جو ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، بتوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا، اور ابراہیم سے نہیں کہا کہ اے ابراہیم یہ کام آپ نے کیا ہے یا کسی فلان نے کیا ہے. نہیں، فوراً کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا کہ کیا اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں
کے ساتھ جو کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے. اب یہاں پر معادل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عام ہے. کیا مطلب عام ہے؟ اے ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے یا آپ کے علاوہ کسی نے کیا ہے؟ تو بات عام ہو گئی نا. آپ نے کیا ہے یا آپ کے علاوہ. اب یہ آپ کے علاوہ کسی نے کیا ہے اس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.